بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کے صبر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں بار بار مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے بابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ وہ چادر مبارک اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اس لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھانپا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں تک بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اور حسین کے رونے کی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا، اس لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتا ہوں تو اس کو بھی آرام مل جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اور ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی زبان مبارک کو ننھے حسین کے آگے کیا تو انہوں نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا، اور اس کے بعد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا
اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کے چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ دیا، پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر باندھ دیا اور پھر تیسرے دن کا پتھر بھی باندھ دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن میں 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، اپنا مسلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹی جتنا چاہے اٹھا لو، لیکن کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے اس سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا مسلح واپس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں تک پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے پیٹ پر تو 4 بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ ناظرین اکرام، ذرا سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی 4 دن تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگوا لیتے، مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی امت کے لوگ غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اس لیے آپ نے 3 دن 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھی دنیا والوں کو سکھایا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پاس میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، تو 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، تو اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔
پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر موجود ہی نہیں ہیں تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا سالن رکھا اور فرمایا کہ آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤں، اس کے بعد ہی میں کھاؤں گا۔ پیارے دوستوں، حضرت فاطمہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے تھے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ گھر پہ بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور صبر شکر سے زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسی عورتیں دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم تمام عورتوں کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔